نہیں مسرور بھائی، اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ فرقے بازی شروع ہو جائے گی۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھو تم دونوں اختلاف کر رہے ہو، جو خلیفۃ المسیح کہہ رہا ہے نا وہ موقف ٹھیک ہے، ہم دونوں اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں، دوبارہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے فرقے ختم کرنے کا نا ایک ہی طریقہ ہے امت محمدیہ میں، اور وہ یہ ہے خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ، ورنہ فرقے ختم نہیں ہو سکتے۔ وہی مسرور بھائی طلعت بھائی والی بات ہے کہ خدا کے امام کی تلاش کرو۔ لیکن اس کے اندر دیکھیں نا کہ بھائی جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ اس جنتی فرقے کو ہم پہچانیں گے کیسے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنا، یہ نہیں فرمایا، یا قرآن کو پکڑ لینا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ امام کو پکڑنا، امام کے ساتھ رہنا، اس کی بیعت کرنا۔ یہ حل بتا کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرقے ختم کرنے کا۔ امام کے بغیر فرقے نہیں ختم ہوں گے۔ آپ زور لگا کے دیکھ لیں، آپ جیسا شریف انسان یہی آ کے کہتا ہے یار قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، باقی سب کو چھوڑ دو، قرآن کو پکڑ لو۔ چلو بھائی میں نے بھی پکڑ لیا، آپ نے بھی پکڑ لیا۔ آپ کہتے ہیں شاید کہ یہ مطلب، مسرور میں بھائی کہتا ہوں عمل یہ بتا مطلب رہا ہے ہے نا، پھڈا۔ مسرور بھائی ہاں عمل جی، بتا رہا ہے نا امت کا، جو ہم جو دیکھ رہے ہیں، مثلا جب تک حضور موجود تھے، خلافت موجود تھی، فرقے نہیں تھے۔ جیسی حضور کا وصال ہوتا ہے، خلافت ختم ہوتی ہے، فرقے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ جب تک آپ کے پاس امام نہیں ہے آپ فرقوں میں رہو گے۔ یہ اللہ کی رسی نا بہت لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ جی اس سے مراد قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں جی اس سے مراد حدیثیں ہیں، کچھ کہتے ہیں جی اللہ نبی پاک کی سنت ہے۔ نہیں نہیں، نبی کی ذات ہے، ہی از پرسنلی ہمسیلف، اس کا وجود ہے۔ آپ نکال دیں نبی کے وجود کو، نکال دیں یا خلافت کو نکال دیں، سر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ احمدیوں میں سے بھی نکال دیں آپ۔ میں ابھی آپ قرآن کو چیلنج کہہ رہا ہوں، ذیشان بھائی چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک منٹ میوٹ کریں، میوٹ کریں۔ میں آپ کو ابھی چیلنج دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمدیوں میں سے خلافت کو نکالیں، نہ احمدیوں میں ہزاروں فرقے بنے، پھر آپ مجھے بتانا۔ ہاں جی، سب سے پہلا فرقہ میں بناؤں گا، دوسرا مسرور بھائی بنائیں گے۔ اور کیا۔ یہ ہمیں ایک ہاتھ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے نا ان میں بڑا اتحاد ہے، اتفاق ہے، نہیں، خلافت کی برکت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خلافت کی برکت۔ ہم ایک ہاتھ پر جمع ہیں، ورنہ شاید ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دوسروں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں مطلب کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہوں تو آپ اس کیٹیگری فرقوں کو چھوڑ دیا ہوا آپ نے سب کو؟ جی میں یہ فرقے جو ہے نا، یہ میں ساروں میں دیکھا ہے ان کے، اللہ معافی دے، میں نہیں آپ لائک کوئی کرتا۔ نکاح شکاح کے لیے کوئی مولوی کوئی جنازے کے لیے بلاتے تو نہیں ہے فرقے والا؟ دیکھیں مسلمان ہے، جنازہ آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ نہیں ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تعلق شالق تو نہیں رکھا ہوا کہ چلو جنازہ نکاح کے لیے بلا لیتے ہیں، باقی تعلق نہیں رکھیں گے؟ تھوڑا بہت رکھا ہے تعلق کہ نہیں؟ ایسے ہوا نا کہ ہمارے گاؤں کے جو سید ہیں نا، اکثر وہ جنازہ پڑھاتے ہیں یا ہمارے امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ تو جب میں رستے میں ہی تھا، ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا، تو میرے ماموں نے مجھے کال کر کے بولا کہ بانجے جنازہ کس نے پڑھانا ہے، یہ سید پڑھائیں گے یا یہ جو ہمارے مطلب امام مسجد ہے نا؟ تو میں نے ان کو بولا ہے کہ یہ ہمارے امام مسجد پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے بولا یار کوئی مسئلہ؟ میں نے بولا مسئلہ کیا ہے، میں خود پڑھا دیتا ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ پھر میرے ماموں نے ان کو بتا دیا تھا، بہرحال پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیتا ہوں آپ کس کیٹیگری میں آپ کو ہونا چاہیے۔ صحابہ نے جب یہ پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور وہ جنتی فرقہ امام ہمیں نہ ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے جا کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو چھوڑ دینا، جہنمی فرقوں کو، درخت کی جڑیں کھا کے گزارا کر لینا، ان کے ساتھ ہی رہنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ نے درخت کی جڑوں کی بات کی ہے نا، یہ بات میں اپنے دوستوں سے بھی کی ہے، امی سے بھی کی ہے، بیوی سے بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کو ان سب کو بولا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں جنگل میں چلا جاؤں یا ایسی ویران جگہ پہ چلا جاؤں کہ یہ کفر کے نظام سے میں ہٹ جاؤں۔ تیم میں بھائی آپ کو ایک آسان بات بتاؤں، پھر میں امام ڈھونڈنے کا طریقہ بتاؤں آپ کو میں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگانا آپ نے، کوئی آپ نے کسی چلے چلے نہیں کاٹنے، کسی کے پاس نہیں جانا، دم درود نہیں کرانے، تویز نہیں لینا۔ آسان فارمولا بتا رہا ہوں، 1 مہینہ دل کو صاف کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرے اس جنتی فرقے اس امام کی تلاش میں ہوں، مجھے نہیں پتہ لگ رہا وہ امام کدھر ہے،
تو مجھے لے کے چل، ساتھ میں دروشری پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور جیسے ہوتا ہے نا بچہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسے آپ اللہ کے پیچھے پڑ جائیں، پیچھے سے مراد کہ دعا کرنا شروع کر دیں، بار بار دعا کریں سچی نیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ کے لے جائے گا اور لائے گا ادھر ہی جماعت احمدیہ میں، بتا دوں میں آپ کو۔ یہ بات آپ کی اس پہ کوئی اختلاف کرے تو پھر وہ بیوقوف ہی ہوگا کہ نہ ہی اس پہ اختلاف بنتا ہے، کہ یہ بالکل بیسٹ حل آپ نے بتایا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اور نیت کر کے اللہ یہ پاک مرزا مجھے صاحب نے بتایا حل ہمیں، یہ امام مہدی جو تھے نا انہوں نے ہمیں حل بتایا تھا لوگوں کو کہ دیکھو اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹھیک ہے انسان کمزور ہے تو اللہ سے مدد مانگ لو، اس میں کون سی پریشانی ہے، اللہ سے دعا کر لو، اللہ لے کے آئے گا۔ اور دنیا میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ یہ جماعت سچی ہے، کئی لوگوں کو، اکثریت کو آج کل تو آتی ہی خواب ہے، اللہ ہی بتا رہا ہوتا ہے، ہماری تو آواز ہی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ اچھا مسرور بھائی، تو وہ حدیث میں سنائی دیتا ہوں، انہوں نے سنی نہیں ہوئی، میں نے سمجھا انہوں نے سنی ہوئی ہے نا کن بھائی نے؟ ابھی آتی ہے آواز نا؟